بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کا خلاصہ یہ ہے، خلاصہ سن لیجیے تاکہ ذہن میں مستحضر ہو، تو پھر آج کا سبق اس سے جڑا ہوا ہے کہ سورتوں کے شروع میں جو یہ لفظ آتے ہیں الف لام میم، الف لام میم را حا میم، اس کے بارے میں آپ حضرات کو بتایا تھا کہ خلفائے راشدین اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہیں، ہم اس کے معنی نہیں جانتے۔ بعض دوسرے صحابہ اور تابعین نے اس کے کچھ معنی بیان کیے ہیں، جن میں سے کل آپ کو 2 معنی بتائے تھے۔ بعضوں نے تو کہا کہ یہ اللہ جل شانہ کے اسماء ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ جن صورتوں کے شروع میں ہے یہ ان صورتوں کے نام ہیں۔ یہ 2 باتیں کل آپ کو بتائی تھی اس کے متعلق۔ آج اس کے متعلق تیسری بات سمجھ لیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ در حقیقت حروف الف لام میم یہ اللہ جل شانہ کے ناموں کے حروف ہیں۔ الف سے اللہ، لام سے لطیف، میم سے مجید، ہا سے حمید وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے یعنی اللہ جل شانہ کے ناموں کے حروف ہیں کہ حرف حرف سے اللہ کے ناموں کی طرف اشارہ ہے، یہ فرمایا۔ بعضوں نے کہا یہ اللہ جل شانہ کی قسم ہے، اللہ ان کے ذریعے قسم کھا رہے ہیں، الف لام میم کہا اس کے ذریعے قسم کھا رہے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان تمام حروف کے معنی ہے کہ اللہ فرمانا چاہتے ہیں انا اللہ اعلم، میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، کوئی ہے تو آ کے اس کے معنی بتائیں، کوئی اس کے معنی نہیں بتا سکتا۔ یہ ایک روایت ہے۔ اچھا، در حقیقت ایک روایت اور بھی ملی، اس میں جو اس کے راوی ہیں ان میں ایک راوی کچھ ضعیف ہے، یعنی محدثین اس پر اعتماد نہیں کرتے، لیکن اس کو ذکر کیا ہے تفسیر ابن کثیر نے، اور اس کی کمزوری کی طرف اشارہ بھی کیا ہے اس ایک راوی کی وجہ سے جس پر محدثین اعتماد نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے۔ لیکن بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کی ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو اس لیے اس کی کمزوری بتا دی کہ کہیں اگر آپ اس کو بیان کرتے ہیں تو ساتھ میں یہ کمزوری بھی بتائیں تاکہ کوئی آپ پر اعتراض نہ کر سکے، اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ بات تفسیر ابن کثیر نے لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابو یاسر ابن اخطب یہ یہودیوں کا بڑا سردار تھا، اس کا بھائی ہے حیی ابن اخطب، دونوں اسلام کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی یہی پہلی آیت تلاوت فرمائی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ابو یاسر ابن اخطب نے یہ آیت سنی، اور چونکہ تورات کے عالم تھے، وہ تورات جانتے تھے، تو وہ سمجھ گیا کہ الف لام میم کا کیا معنی ہے۔ کہا کہ اپنے بھائی کے پاس گیا، حیی ابن اخطب کے پاس، اور کہا کہ میں نے آج محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جملہ سنا ہے، ایسا لفظ سنا ہے کہ میں تو کانپ گیا ہوں کہ ہماری ساری ضد عناد یہ تباہ ہو کر رہے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے۔ اس نے کہا اچھا کیا سنا ہے؟ کہا میں نے یہ لفظ سنا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی مقصود الف لام میم تھا۔ حیی ابن اخطب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اے محمد، کیا آپ نے واقعی یہ جملہ کہا ہے، یہ لفظ کہا ہے الف لام میم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میں نے کہا ہے، اور پھر پڑھا
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ حیی ابن اخطب کہنے لگا مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی نبی کو بھی اللہ جل شانہ نے اس کے مذہب اور اس کی ملت کتنے عرصے تک رہے گی کسی نبی کو نہیں بتایا۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا ہو کہ تمہارا مذہب اور تمہاری شریعت 1000 سال رہے گی مثال کے طور پر، حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا ہو، حضرت شیث کو بتایا ہو، حضرت نوح کو بتایا ہو، حضرت ابراہیم کو، کسی کو نہیں بتایا۔ اللہ کی حکمت بالغہ ہے، جب تک چلایا ہلاک کیا ہدایت دی نبیوں کو موت دے دی، وقت نہیں بتایا کہ تمہارا مذہب، تمہاری شریعت، تمہاری ملت اس عرصے تک چلے گی۔ لیکن اگر آپ نے یہ جملہ کہا ہے کہ الف لام میم، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ملت اور مذہب 71 سال چلے گی۔ کیسے؟ الف ایک حرف ہے تو 1 سال، لام 3 حرف ہے تو 30 سال، اور میم 3 حرف ہے، اس کا معنی اس نے لیا 40 سال، اس طرح بنائے 71 سال۔ پھر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ کیا تم ایسے نبی کی بات پر ایمان لاؤ گے جس کا مذہب اور ملت صرف 71 سال چلے گی بس؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اس طرح کی کئی حروف نازل ہو چکی۔ کہا اور بھی ہے؟ کہاں ہے بتائے؟ کہا الف لام میم صاد۔ کہنے لگے تو بہت بھاری لفظ ہے، اس کے اس نے حروف عددی نکالے۔ حروف کی عددی ایک پورا فن ہے، عدد نکالنا میں نے سیکھا ہوا ہے، حروف کے کیسے اعداد نکالے جاتے ہیں۔ تو اس نے نکالے اس کے 131 سال، 131 سال الف لام میم صاد کے۔ پھر کہا کہ اچھا اور بھی ہے کوئی؟ کہا جی ہاں ہے، الف لام را۔ اس کے اس نے اعداد نکالے 231۔ اسی طرح الف لام، اور پوچھا اور بھی کوئی ہے؟ کہا کہ الف لام میم را۔ کہا یہ بھی بہت بھاری ہے، اس کے بھی اس نے اسی طرح اعداد نکالے، کوئی 400 کچھ، اس طرح سے اعداد نکالے۔ تو یہ چند باتیں جب ہوئی تو اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اٹھ کے چلو، اگر مجھے یوں لگتا ہے کہ محمد کی نبوت تا قیامت ہے، کیونکہ ایک ایک حرف، ایک ایک جملے کے اندر ان کو قیامت تک آنے والی فتنوں کی اور قیامت تک آنے والے دین کی خبر دے دی گئی ہے کہ انہی کا دین رہے گا۔ کیوں؟ اب جب صرف 71 سال الف لام میم کا ہے اور الف لام میم صاد کا جناب علی آپ لگا لیں 200 کچھ، الف لام را کا اسی طرح، الف لام میم را، اس طرح کے تو کئی ہیں۔ تو کہا کہ یہ تو ہزاروں سے بھی زیادہ سال بنتے ہیں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ ہر حرف الگ الگ مراد ہے، ہر لفظ کی الگ الگ مراد ہے، کہ جس کے جتنے اعداد بن رہے ہیں ان سب کو اکٹھا کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ تو ہزاروں سے زیادہ بنتے ہیں۔ گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تا قیامت ہے۔ تو یہ حدیث بتلانے کا مقصود، یہ بات بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ الف لام میم اور ان حروف کے اندر، ان لفظوں کے اندر بعض علماء نے فرمایا کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام مذہب اور ملت اور قیامت تک آنے والی تمام فتنوں کی خبر دے دی گئی ہے۔ اب اللہ کے رسول کو اللہ نے کیسا علم دیا؟ آپ حضرات کے سامنے کتنی پیشن گوئی اللہ کے رسول نے فرمائی، یہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، کتنی باتیں بتلائی۔ تو کہا کہ یہ علم دے دیا گیا ہے ہم کو۔ تو الف لام میم، بہرحال اتنا سمجھنے کے بعد اب بات آخری اس کے بارے میں یہ سمجھیں کہ حروف اور الفاظ جو سورتوں کے شروع میں ہیں، جن کے معنی سمجھ نہیں آ رہے، اس میں سب سے بہترین بات جو کہ ذکر کیا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں خلفائے راشدین حضرت عبداللہ ابن مسعود، امام قرطبی نے نقل کیا ہے کہ سفیان ثوری، ربیع ابن خیثم اور محدثین کی ایک بڑی جماعت، وہ سارے حضرات یہی فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، ہم اس کے معنی نہیں جانتے۔ تو یہ صحیح بات بھی یہی ہے، امت کا موقف یہی ہے۔ اور کل میں نے ایک قاعدہ بتایا تھا آپ حضرات کو کہ علماء مفسرین اور محدثین کا
جو معتدل طبقہ ہے وہ یہی فرماتے ہیں کہ جن باتوں کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے اس کو پوشیدہ ہی رہنے دو، اس میں کھوج اور برید نہ کرو، اس سے انسان گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتائی یہ بطور علم اور بطور تفسیر کے بتائی، ہمیں یہی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم ان الفاظ کو پڑھیں ہمارے ذہن میں یہی آئے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے۔ کیوں؟ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی، سورتوں کے نام ہے، اللہ کے نام ہے، بعضوں نے کہا قرآن کے نام ہے، بعضوں نے کہا اللہ کی قسمیں ہیں، بعضوں نے کیا معنی بتایا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، یہ سب ہو سکتا کی قبیل سے ہے، کوئی کنفرم اور کلیئر بات نہیں ہے۔ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے یہ کنفرم اور کلیئر نہیں ہے۔ اس لیے بہترین بات یہ ہے جو کلیئر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے۔ یہ ہو گیا الف لام میم اور دیگر تمام وہ لفظ جو سورتوں کے شروع میں آئے، اس کے بارے میں یہی ہمارا ذہن ہونا چاہیے اور معلومات اس کی اتنی کافی۔ اب بات اس میں یہ سمجھیں کہ اللہ جل شانہ نے ان حروف سے سورتوں کی ابتدا کیوں فرمائی ہے؟ مفسرین نے یہ حکمت ذکر کی کہ ان حروف سے، ان جو لفظوں سے سورتوں کی ابتدا کیا کی ہے، اس میں کیا حکمت ہے۔ حکمتیں مفسرین نے بہت لکھی ہیں، لیکن مجھے جو سب سے زیادہ پسند آئی ہے وہ یہ ہے، مجھے جو سب سے زیادہ اس میں پسند آئی وہی آپ سے عرض کروں گا، اور میرا خیال سے وہی بہتر ہے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ در حقیقت اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے کم علمی اور عجز کا اعتراف کروانا چاہتے ہیں کہ تم کچھ نہیں جانتے، تم کچھ نہیں جانتے۔ بات موضوع سے ہٹ کر ہے، میں اپنے کچھ نہ جاننے پر اور ہمارے لا علمی پر ایک بات بتا دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، عموماً اکثر قرآن میں بھی ذکر ہے۔ جب یہ حضرات کشتی میں سوار ہوئے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختے کو توڑ دیا۔ جب کشتی کے تختے کو توڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ آپ نے بغیر کسی کی اجازت کے اس کے مال کو خراب کیا۔ اس وقت ایک چڑیا آئی اور سمندر یا بحر جس پہ سوار تھے کشتی میں، اس کا اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی لیا اور اس کشتی کے تختے پر بیٹھی۔ حضرت خضر نے علیہ السلام، یہ نبی تھے، جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ نبی تھے، لیکن نہ کتاب ملی ہے نہ مستقل شریعت ملی ہے، تکوینی نبی تھے جو دیگر کام کرتے ہیں اللہ کے بندے، فرشتوں کو جس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ دیکھ رہے ہو اس کے منہ میں جو پانی کا قطرہ آیا ہے، میرا اور تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے، اتنا بھی نہیں، اعتراف کروایا۔ اور علماء مفسرین نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جو حضرت خضر علیہ السلام کی طرف علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا، اس کی وجہ اور حکمت بھی یہی تھی کہ کہیں آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ میں سب سے بڑا جاننے والا ہوں، سب سے بڑے جاننے والے اللہ ہیں۔ اچھا، یہ موضوع سے ہٹے تو یہ ہے کہ اس کی حکمت سب سے بہترین یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے عجز اور اعتراف کروانا چاہتے ہیں اپنی کم علمی کا، اور خاص کر اس کے مخاطب چونکہ قریش مکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم والے، وہ عرب تھے، فصیح و بلیغ تھے، ان سے اعتراف کروانا مقصود ہے کہ تم تو فصیح و بلیغ ہو، تو قرآن کا معنی بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم نہیں بتا سکتے۔ اسی لیے کفار مکہ کے سردار جب قرآن کی آیتیں سنتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیتے کہ بس محمد میں اور نہیں سن سکتا، بس کریں، ایمان نہ لائے، لیکن منہ پر ہاتھ رکھ دیتے کہ میں اس طرح کا کلام نہ کہہ سکتا ہوں، نہ بنا سکتا ہوں، نہ سننے کی طاقت رکھتا ہوں۔ ہم تو قرآن کو نہیں سمجھتے نا کتنا وزن ہے، لیکن وہ تو عرب ہے، ان کی مادری زبان ہے، وہ سمجھتے ہیں کیسے وزنی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے اس میں حکمت جو سب سے زیادہ پسندیدہ حکمت ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل سے اس کے بارے میں ایک دو اور باتیں ہیں وہ انشاءاللہ بتا کے آگے شروع کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى۔ اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ یہ احباب آپ کے قرآن کی محبت میں، آپ کی عظمت میں
آپ کے قرآن کو سمجھنے آپ کے لیے آتے ہیں، اے میرے اللہ مجھے وہ بات سمجھا دے جو آپ کے نزدیک حق ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھی ہے، صحابہ نے ہمیں سمجھائی ہے۔ اے اللہ ان کے سینوں کو قرآن کے علم کے لیے کھول دے، اے اللہ ہمارے سینوں کو قرآن کے علم کے لیے وسیع فرما دے، اپنے علم اور قرآن کا نور ہمارے سینوں میں ڈال دے۔ اے اللہ اس پڑھنے پڑھانے کو میری اولاد، میری قیامت تک آنے والی نسلیں، حاضرین ان کی اولادیں، ان کی قیامت تک آنے والی نسلیں، پورے علاقے کے لیے، پورے محلے کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس مجلس کے ادب و آداب سکھلائے، احترام سکھلائے، قبولیت عطا فرمائے، محرومی کے اسباب سے بچانا، اے اللہ بے ادبی سے بچانا، محروم نہ فرمانا۔ مولا کریم ہونے والی کمیوں کی ابتدا سے ہی معافی چاہتے ہیں، ابھی سے ہی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ اس درس کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے دربار میں قبول فرما کر برکتیں عطا فرما، ہمارے دین و دنیا کے مسائل اس کی برکت سے حل فرما دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔